الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج ہمارا دوسرا درس ہے اور سورۃ البقرہ کا پہلا درس ہے۔ پہلا جو ہمارا درس ہو چکا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا تھا اور آج سورۃ البقرہ کا ہے۔ میرے واجب الاحترام مکمل انشاءاللہ تعالی پورا قرآن مجید آپ کو اسی ہمارے پیج پہ ملے گا، مگر تمام دوست احباب ہمارے ساتھ رہیں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت ہی برکت اور عظمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پہلا ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور آگے اس کی تشریح کریں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما اور اس چیز سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر انزل الیکا جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما اور اس چیز پر انزل من قبلک جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وجہ تسمیہ، اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یعنی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، اور اوپر دیکھو یہاں سورۃ البقرہ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے 2 کا ہندسہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس سورت کا دوسرا نمبر ہے اور سورۃ الفاتحہ جو سورت ہے وہ پہلی سورت ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ ہے، بقرہ گائیں کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی نر اور مادے دونوں کو کہتے ہیں، اور ان دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے اس کے جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ کس کی جائیداد؟ زمین کے خاطر قتل کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے اور موقع پر گواہ تو کوئی نہیں، لہٰذا بات آئی گئی تو ہو جائے گی، کیونکہ گواہ اس وقت اور اس دور میں گواہوں کی ضرورت تھی اور گواہوں کے اوپر فیصلہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب سوچا کہ کوئی گواہ نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو جو بات آئے گی ہو جائے گی، چنانچہ قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے یہ لوگ کہ ہمارے چاچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہمارے داد رسی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے، یعنی ہماری مدد کی جائے اور ہمارے ساتھ ملے کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَذْبَحُوا بَقَرَةً، پس تم گائیں کو ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مثلا دل اس مردے کو مار دو، وہ زندہ ہو کر خود بتلائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔
یعنی فض بہو کہ ذبح کر دو گائے کو، اور اس کا ایک ٹکڑا یعنی دل اس کا اٹھا کر اس مردے کو مار دو، اس کا دل زندہ ہو کر بتائے گا خود ہی کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے کافی لطف اور شور وغیرہ کیا، اس کے بعد گائے کو ذبح کیا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں اس بقرہ کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا؟ بقرہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ صورت جس میں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس صورت میں اور بھی کئی واقعات ہیں، مگر اس واقعہ کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ یہ صورت قرآن کریم کے تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ لفظ مدینہ کے بعد 87 کا ہندسہ لکھا ہوا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس صورت کا 27واں نمبر ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کا کتنا نمبر ہے؟ 27واں نمبر ہے، اور اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ الف لام میم مستقل آیات کریمہ ہے اور اس میں 3 حرف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن کریم سننے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گے۔ پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والے 30 نیکیوں کا حقدار ہے جو شخص اسے پڑھے گا، اسی طرح سننے والا بھی 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ حروف مقطعات کا معنی، الف لام میم حروف مقطعات میں ہیں۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ کتنی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں حروف مقطعات؟ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہاں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں اور کہیں حامیم۔ مقطع کا مفہوم آپ اسی طرح سمجھے کہ کسی لفظ کو اختصار کے ساتھ لکھنا اور بولنے کے لیے اس سے ایک حرف الگ کر لیں اور وہ حرف لکھ کر یا بول کر وہ لفظ مراد لیں۔ جیسے مردم شماری کا نمبر لکھتے ہوئے تو اسی طرح لکھ دیتے ہیں میم شین نمبر 10۔ میم سے مراد مردم اور شین سے مراد شماری۔ اسی طرح تو مردم شماری سے مراد جو میم شین سے مراد ہے اس سے مردم شماری ہوگی اور 10 سے 10 نمبر ہیں۔ یا جس طرح اور طبقے ہیں اس سے ایک دو لفظ لے لیتے ہیں اور اس سے اسی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ یا جس طرح ڈپٹی کمشنر کا محفظ ڈی سی ہے، یا تو اس کے مقطع اکثر تو فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ، جو حروف مقطعات ہے کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا، ان کی حقیقت اور مراد کو ہم نہیں جانتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر ان کے قول کے تشریح میں اختلاف ہے کہ آیا بعینہ الف لام میم ہاں میم اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا یہ حروف ناموں کے مخفف ہیں، یعنی جو پہلے میں نے جس طرح کہ مردم شماری کے لحاظ سے آپ کو بتایا ہے اسی طرح ہیں۔ تو ایک گروہ کہتے ہیں کہ بعینہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 ناموں میں تو یہ نہیں آتے۔ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہ دیا ہے کہ 99 نام تو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہیں اور غیر مشہور تو بے شمار ہیں، وہ شمار سے بالاتر ہیں۔ البتہ جو بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد 5000 ہیں جو پہلے کتابوں اور صحیفوں میں نازل ہوئے ہیں۔
دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ یہ حروف بعینہ نام نہیں ہے بلکہ ناموں کے مخفف ہے، مثلا الف مخفف ہے اللہ سے اور لام مخفف ہے لطیف سے، جو اللہ تعالیٰ کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ ذاتی نام تو اللہ جل جلالہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان، رحیم یا جبار یا وکیل ہے۔ مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک، اور میم سے مراد مقتدر بھی ہو سکتا ہے اور مقیت بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ہے۔ اور تیسری بات ان حروف مقطعات کے متعلق قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 29 سورتوں کے ابتدا میں جو حروف مقطعات ہے سر بین اللہ تعالی و بین رسولی، یہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، ان کے علاوہ ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، اللہ الہ یا الون، الیون یا الون کی جمع ہے، اللہ کا معنی نعمتیں ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور لام سے مراد لطف اللہ ہے اور میم سے مراد ملک اللہ، معنی بنے گا نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی، مہربانی بھی اللہ تعالیٰ کی اور ملک بھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ان حروف کی مختلف تعبیریں بیان کی گئی، صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ صحیح مفہوم کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور منبع رشد اور ہدایت ہے، اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے تو قرآن کریم پر شک کیا، چنانچہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ نکالو اسی پارے کا تیسرا رکوع، اس کی دوسری آیات دیکھو، ایسا میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم صرف سنو ہی نہیں بلکہ خود دیکھو کہ تمہیں کچھ شدھ بت حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں کوئی سمجھ آ جائے۔ شدھ بت کا مطلب تاکہ میں پڑھتے جاؤں اور آپ سنتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ خود بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، تو لاؤ تم اس جیسی کوئی ایک صورت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں نے قرآن کریم پر شک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم میں شک کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کے ذہنوں میں شک تھا۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کی مثال تم اسی طرح سمجھو کہ جیسے شہد ہے کہ اس کے مٹھے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن صفراوی مزاج والے آدمی کو بخار ہو تو اسے شہد کڑوا لگتا ہے۔ شہد تو کڑوا نہیں، اس کا مزاج کڑوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں شک ہے۔ بات اسی طرح سمجھے کہ ایک بندے کو سخت بخار ہو تو اس کو شہد کھلا دو، اسے وہ شہد بھی کڑوا لگے گا۔ حقیقت میں اس کا جو زبان کا ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے، اس لیے اسے شہد بھی کڑوا لگتا ہے۔ تو مطلب سمجھ جانے کا یہ تھا کہ قرآن مجید میں شک نہیں ہے بلکہ ان کے ذہنوں میں شک ہے۔ یا اسی طرح سمجھو کہ بعض آدمی بینگے ہوتے ہیں اور ان کو ایک بار بجائے دو چیزیں نظر آتی ہیں، چیز تو ایک ہوتی ہے مگر اس کے آنکھوں میں خلل ہوتا ہے، جیسے کیمل پور اٹک میں غلام جیلانی برق بینگا تھا، اس نے دو قرآن کریم سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے بینگے کو ایک قرآن دو نظر آتے تھے۔ اسی طرح اس نے دو اسلام نامی کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کا جواب میں نے صرف
حضرت سرفرازخان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ایک اسلام نامی کتاب میں لکھ کر دیا ہے، اور یہ میں نے ملتان جیل میں لکھی تھی۔ کون فرماتا ہے؟ سرفرازخان صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس بینگے یعنی جس کی نظر کمزور تھی، ایک کے بجائے دو اسلام نظر آتے تھے، اور اس کی کتاب دو قرآن کا جواب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، لہذا قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں شک تھا۔ ہدن، یہ تو نری ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس پر بھی یہ ظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہونا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ تھا کہ نافرمانوں اور مجرموں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہوتی۔ اس کا جواب یہ دے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہیں، جیسے کہ دوسرے پارہ میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سورۃ الفرقان میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بنے، مگر چونکہ فائدے اس سے پرہیزگار اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کے لیے ہدایت نتیجے کے اعتبار سے ہیں کہ متقی اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ آگے کون لوگ ہیں؟ مؤمنین کے کئی صفات ہیں۔ متقیوں کے پہلی صفت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات و کمالات کو جامع ہے، اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں ہے، اس کے نہ ابتدا نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو موت آئے گی، اور وہ تمام کمزوریوں اور غیبیوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان ہے، اسی طرح ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اور دعا کرو کہ جلدی جلدی نظر بھی نہ آئے، کیونکہ موت کے وقت فرشتے ہر ایک کو نظر آتے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، دیکھے نہیں ہے مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح جنت اور دوزخ بن دیکھیں ہمارا ایمان ہے، پل صراط میدان محشر کو بن دیکھے مانتے ہیں، قبر کی راحت اور تکلیف کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو۔ تو متقیوں کے پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، یعنی عقیدے کا درست ہونا۔ متقیوں کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی ٹکرے مارتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں وہ اگر مسجد میں نماز نہیں پڑھیں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے، ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے
گھٹنوں اور ٹہنوں سے رہ گیا، یا بیمار ہے، یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر پر ہے، یا اندھیرا ہے، یا اور کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ متقیوں کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ان فی المال حقا سوا الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلا ان کے عزیزوں، رشتہ داروں کے شادیاں ہوں تو اکثر آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کے بچے بچی کی شادی ہے، وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو تمہارے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ پر کیوں ٹرخاتے ہو؟ یعنی زکوٰۃ پر کیوں ان کو، زکوٰۃ کے مال کے بجائے اگر آپ اور پاک مال دے دو، زکوٰۃ تو آپ کو دینا لازمی ہے، اس سے تو آپ کو چھٹکارا نہیں، مگر اور بھی دے دو تو ثواب ہوگا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی مراد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں، دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارے فریضہ میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے، ان کے کام آئیں، ان کا ہاتھ بٹھائیں۔ متقیوں کی چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف قرآن کریم اور حدیث شریف میں ایمان لاتے ہیں، حدیث شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتیت القرآن ومثلہ معہ، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا اور حدیث سے بھی عطا کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے، اور حدیث کے الفاظ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ فرمائے، اور مفہوم قرآن اور حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حدیث میں بھی مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے، تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی پکا کافر ہے۔ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی کافر ہے۔ متقیوں کی پانچویں صفت وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی،
اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیے گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرماتے ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل کی جائے گی، مگر یہ نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز نہیں، اس لیے من بعد نہیں فرمایا، من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی اور وہی آنی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرما دیتے۔ متقیوں کی 5ویں صفت، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت حق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے پس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی۔ آنکھیں بند ہو جائے تو دوزخ اور جنت سامنے آ جائے گی، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات ہی میں فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں نظر آتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا سزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو۔ جوانی میں عبادت، نوجوانوں یاد رکھو عبادت تو عبادت ہے، نماز تو نماز ہی ہے، چاہے نوجوان پڑھے یا بوڑھا، مگر نوجوان کی عبادت اور نماز کا لطف ہی اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ شاب نوجوان ہوگا، نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایات کے نیچے وہ لوگ ہوں گے اور وہ نوجوان ہوں گے جنہوں نے جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ لہٰذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بڑا درجہ ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو صرف سنو ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔